हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, 2023 की जो 2-3 स्टोरीज़ टॉप पे थी, जो तकरीबन सारे बड़े बड़े चैनल्स DW, फ्रांस 24, TRT सब ने कवर की और उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्शंस थी कि आने वाले साल में क्या क्या होना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन स्टोरीज़ में से 2-3 स्टोरीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक तो ये थी कि जो मेंटल हेल्थ है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इस लेवल का मेंटल हेल्थ इशू भी आता है और डिमेंशिया और शिज़ोफ्रेनिया यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं। इस साल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी और मेडिसिन भी सब इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे और फोकस भी करेंगे। और पहले से ये फोकस और ये रिसर्च चला आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिमेंशिया का एज सच कोई इलाज नहीं है, शिज़ोफ्रेनिया का अगर एज सच कोई इलाज नहीं है, तो शायद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उसके लिए बहुत बेहतर जो मेडिसिन है वो अवेलेबल हो सकेगी। इसके अलावा ये बात की गई कि जो जापान की इंडस्ट्री है वो तकरीबन सारे ग्लोबल इंडस्ट्री को, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, क्योंकि जो जापान का सेंट्रल बैंक है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। और रिसेंटली जो ग्लोबल रिसेशन इस वक्त आया हुआ है उसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो जापान का इंटरेस्ट रेट है, जो कि आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहा है जापान। वही चीज़ जो हम अपने मुल्क में भी अक्सर डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ आर्टिफिशियली हो रही है, लेकिन क्योंकि हम एक छोटी इकोनॉमी है हम उतना मैटर नहीं करते। लेकिन जापान, जहाँ से क्रेडिटर्स अपना क्रेडिट लेते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, और जहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है और उसका रिपल इफ़ेक्ट जाता है पूरी दुनिया में, अगर वो लोग चीज़ों को शैडोड वे में लेके चल रहे हैं तो रिसेशन, ये जो ग्लोबल रिसेशन इस वक्त है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये वर्स्ट हो सकता है। इसके अलावा जो एक बड़ी स्टोरी मेरे लिहाज से थी वो ये थी कि चाइना के मुकाबले में आबादी के लिहाज से 2023 में इंडिया बाय द अप्रैल ज़्यादा बड़ा मुल्क बन जाएगा। और ये यूएन की प्रेडिक्शन है, उन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई है कि बाय अप्रैल 14, 2023 इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ जाएगी। बज़ाहिर पॉपुलेशन पोटेंशियल हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि दुनिया आपको किस तरह देख रही होती है और आपके लिए इकॉनमी के चांसेस कितने ओपन होते हैं अगर आप अपने आप को अलाइंड रखें विद द वर्ल्ड्स व्यू। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपका पॉपुलेशन का पोटेंशियल इतना है कि आप मैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हो किसी एक सेक्टर में या मल्टीपल सेक्टर्स में, तो आप दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। चाइना को क्योंकि क्रॉस कर जाएगा इंडिया, ये बात हो रही है, तो चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं कि चाइना यहाँ तक कैसे पहुँचा। 1979 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, गुर्बत थी और कमाने वाले बहुत कम थे, और टिपिकल कंजर्वेटिव सोसाइटी थी कि एक बंदा कमाता था, बाकी सारे खाते थे। और उस वक्त की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है। उन्होंने ये डिसाइड किया अपने मुल्क के लिए, इसलिए उन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। क्या इसका मतलब था कि खाने वाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कमाने वाले ज़्यादा होने चाहिए, और सारी पॉपुलेशन को अर्निंग हैंड होना चाहिए, वर्किंग हैंड होना चाहिए। लिहाजा हमें नज़र आया, ये हमने हिस्ट्री में विटनेस किया है कि उनकी ये अप्रोच बहुत कामयाब रही। उन्होंने मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेके हर फील्ड में उन्होंने अपने लोगों को बिज़ी किया, कमाने पे लगाया, कोई फ़ारिग नहीं था। और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपने लिए टारगेट सेट किया था कि बाई 2030 हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक होंगे, अभी 2030 आया नहीं है और वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी के साथ हमें लीडरशिप नहीं मिलती रही और हम लीडर लेस रहे हैं ज़्यादातर, तो हमें ये लगता है कि वो पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है जिसको इस्तेमाल करके जो कंट्रीज़ आज आगे निकल गई हैं वो आगे निकली हैं। हालांकि फार्मूला बड़ा सिंपल है, रेसिपी बड़ी सिंपल है कि जो पोटेंशियल आपके पास मौजूद है आपने उसको यूज़ करना है। अब वो हर मुल्क में डिफरेंट है। अगर चाइना ने रियलाइज़ किया कि उनके पास वर्किंग हैंड्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसकी प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग की।
پلاننگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے امپاور کیا اپنے لوگوں کو، اسکل سکھائی، انڈسٹری لگائی، انڈسٹریل زونز اگر ایسے علاقوں میں لگائے جہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بہت دور سے کام کرنے آتے تھے، تو ٹرینز پرووائڈ کی، نیٹ ورکس بنائے کمیونیکیشن کے. اسی آبادی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ بائی 2030 وی ہیو ٹو بی ہیئر، وہ جو بھی لیول تھا وہ 2030 سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. دے ہیو بیکم دا ایشین ٹائیگر آلریڈی. تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دا اونلی ایگزامپل وائی آئی ایم گیونگ دس ایگزامپل، دا اونلی ریزن از کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اور ہم ان ملکوں سے لرن کیوں نہیں کر سکتے. اب یہ جو ورکنگ ایج پاپولیشن کا معاملہ ہے، انڈیا کے پاس یہ سب کچھ ہے. انڈیا کے پاس کمانے والے ہاتھ بھی موجود ہیں، پاپولیشن میں پوٹینشیل بھی ہے، جو ایک اکنامک ٹرم ہوتی ہے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، وہ بھی موجود ہے. لیکن انڈیا نے یہ جو سلوگن لگایا ہے کہ میڈ ان انڈیا اینڈ ناؤ ایوری تھنگ ول بی مینوفیکچرڈ ان انڈیا، اور ہماری جو پاپولیشن ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے میکسیمم، اس کو انڈیا کیسے یوز کر سکے گا؟ بیکاز ایک خاص انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ورکرز کو، اپنی اکانومی کو، تاکہ وہ اس میں فلرش کر سکے، جو کہ چائنا نے پرووائڈ کیا. کیا انڈیا ویسا کر سکے گا؟ اب اگزامپل اس کی میں یہاں سے یوں دوں گی کہ اگر آئی فون 14 کی پروڈکشن کرنی ہے انڈیا نے، تو ان کو اسی لیول کی لیبر ٹریننگ چاہیے جیسی چائنا نے آلریڈی کی ہوئی ہے. جیسے وہ آلریڈی اس انڈسٹری میں ہیں، وہ سیلولر فونز بنا رہے ہیں، تو کیا اس لیول کی لیبر ٹریننگ کرا سکے گا انڈیا؟ اسی طرح اسکل لیول، جس لیول کی اسکل چاہیے ویسی چیز بنانے کے لیے اس کی اسکل لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. اور اگر آج سے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا شروع کریں گے تب جا کے کوئی سال 2 سال میں اس قابل ہوں گے. اسی طرح ہیلتھ آف یور پاپولیشن، کہ پاپولیشن کی ہیلتھ کیسی ہے. ان کیس آف انڈیا اٹ از ناٹ ویری گڈ. اس کے علاوہ جو ورلڈ کمپٹیشن ہے اس میں جو اکنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ایک اکنامک بینیفٹس آپ دیتے ہیں ورکرز کو، لیبرز کو، یونینز کے جو رائٹس ہوتے ہیں، وہ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، تو آپ میکسیمم اپنی پاپولیشن سے فائدہ لے سکیں گے. بٹ پرابلم ود انڈیا از کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ریگولر سیلری پہ نہیں ہیں، یعنی انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. آج کام ہے، آج دہاڑی لگ گئی تو کما لیا، کل ہو سکتا ہے نہ ہو، ایک ہفتہ ہو سکتا ہے نہ ہو. تو ایک تو ریگولر آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کہیں امپلائڈ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک سیکٹر نہیں ہے بنا ہوا جس میں آپ لوگوں کو بلائیں، کام دینا شروع کریں اور چیزیں بنانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے. یعنی کہ فارمل سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کارپوریشنز ہیں، آپ کے ٹیک جائنٹس ہیں، آپ کے بینکس ہیں، آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ریلوے نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا انفارمل سیکٹر بڑا ہے. تو اس لیے لوگوں کے پاس کوئی ریگولر انکم ہے نہیں انڈیا میں. اسی طرح جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ آبادی کا صرف 20% ہے. اس کا مطلب ہے 80% خواتین کام نہیں کر رہی. اور مسائل وہاں بھی وہی ہیں جو ہمارے ہیں. سوشل ٹیبوز ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں خواتین سے کام نہیں کرانا، کچھ لوگ ایک خاص وقت سے زیادہ خواتین کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ گھر سے باہر رہیں، ڈفرینٹ شہروں میں نہیں جانے دیتے. کچھ خاص طرح کے کام ہوتے ہیں صرف جو فکسڈ ہوتے ہیں کہ صرف یہی عورتیں کر سکتی ہیں، جس طرح ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے. تو سوشل ٹیبوز نے 80% آف دا پاپولیشن آف دا ویمن کو بالکل گھر بٹھایا ہوا ہے. اسی طرح اگر تو ان سارے معاملوں کو چینج کرنے کا پولیٹیکل انٹینٹ ہوگا تو اس پاپولیشن سے، اس ڈیویڈنڈ سے میسو فائدہ اٹھائے گا انڈیا. اور جو پروجیکشنز آ رہی ہیں کہ اپریل میں ان کی آبادی چائنا سے زیادہ ہو جائے گی، ان پروجیکشنز کے مطابق پھر ایک ٹیک جائنٹ بن جانا چاہیے انڈیا کو، ہر لحاظ سے، ناٹ اونلی ٹیکنالوجی، ہر لحاظ سے اکانومی میں ایک بالکل جو ایک مقابلہ ہوتا ہے ایشیا میں، اس میں چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو آ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن پرابلم ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. دنیا میں پاکستان کو کئی چیزوں میں انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. قطر کے اوپر بہت فیفا ورلڈ کپ کے بعد سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید دس واز دا لاسٹ ایور انٹرنیشنل ایونٹ ان دا عرب ورلڈ بیکاز ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں ہیں، ہیومن لیونگ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ آف دا ویمن ٹھیک نہیں ہے،
اور بھی بہت ساری چیزیں when it comes to the Muslim countries وہ بات چیت ہوتی ہے. لیکن ان کیس آف انڈیا کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹیجک انٹرسٹ ہے دنیا کا تو آپ کو ایسی باتیں نظر نہیں آئیں گی. حالانکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ ریلیجس آپریشن ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی کے انڈر وہاں پر جو ریلیجس آپریشن میں اسپیشلی مائنورٹیز سفر کر رہی ہیں اس کا کیا حال ہے. سڑکوں پہ موبز ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. تو ایک تو دنیا بے شک نہ دیکھے, کیا ان حالات میں انویسٹر وہاں پہ جائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے, ہمارے جیسے ملک کے لیے بھی, جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, جہاں پہ روز سچویشن چینج ہوتی ہے, جہاں پہ انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. وہاں جتنا مرضی آبادی کا پوٹینشیل ہو, UN کی پروجیکشنز آ رہی ہوں, جب تک گراؤنڈ پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک آپ دنیا کے اسٹریٹیجک انٹرسٹ کا دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کا فائدہ ہے اس میں, تب تک دنیا آپ کے پاس نہیں آئے گی. اور اٹس اے ٹو وے ٹریفک. اگر دنیا چل کے آ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو ٹرے میں رکھ کے کیسے سب کچھ بالکل پراپر سرو کرنا ہے, یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو لیٹسٹ پاکستان کی پاپولیشن کی پروجیکشنز ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. ورلڈ پاپولیشن 2022 میں 8 بلین ہو گئی ہے آلریڈی, اور اندازہ یہ ہے کہ ہاف آف اٹ, یہ جو آبادی بڑھتی رہے گی دنیا کی 2050 تک, 2050 تک جو گروتھ ہوتی رہے گی, اس میں سے ہاف جو ہے دیٹ از فرام پاکستان. یعنی اب سے لے کے 2050 تک جتنی آبادی بڑھ رہی ہے دنیا میں, اس کی آدھی پاکستان میں بڑھے گی. دس از ویری الارمنگ. اس میں 7 اور ملک بھی ہیں جو افریقن اور ایشین کنٹریز ہی ہیں جس میں آبادی بہت زیادہ بڑھنے کا چانس ہے. لیکن اگر 50% صرف پاکستان سے بڑھ رہی ہے تو ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم نے اس پاپولیشن کو کہاں انویسٹ کرنا ہے, کہاں یوز کرنا ہے. ہمیں تو بہت امیجیٹ چیلنجز یہ ہیں کہ ان کو کیا ہم کوالٹی آف لائف دے سکیں گے. کوالٹی آف لائف میں سب کچھ آتا ہے, امپلائمنٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, سوشل سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی, آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہوں, آپ ڈگری لے کے نکلیں تو آپ کو جاب مل جاتی ہو, آپ کی کارپوریشنز جو ہیں وہ بہت اچھی دنیا میں ریپوٹیشن رکھتی ہوں, اور ان کے جو آفیسز ہیں, ان کے ہیڈ آفیسز پاکستان میں ہونے چاہیے. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ٹیک جائنٹس جو ہیں وہ اب جا کے اپنے آفیسز, بلکہ یونیورسٹیز بھی بہت ساری اپنے کیمپسز انڈیا میں اوپن کر رہی ہیں. تو ہم نے کیا ایسی کوالٹی آف لائف کو اٹریکٹ کیا ہے اپنی طرف؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے آبادی کو چائنا کے طرز پہ یا انڈیا کے طرز پہ میسو اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے تو انڈسٹری لگانی پڑے گی. پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے, میسو پیسہ ہے, لیکن کیا ان کو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ یہ کانفیڈنس دے سکے گی کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی پالیٹکس کے نام پہ, کبھی کسی اور نام پہ آ کے ان کے ورکرز کو مارا نہیں جائے گا, ورکرز کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو کسی کو توہین رسالت پہ قتل نہیں کر دیا جائے گا. تو یہ انڈیا کی اور پاکستان کی سملیرٹی ہے کہ اگر ان کے پاس گروتھ پوٹینشیل ہے بھی تو, اور ان کے ساتھ دنیا کھڑی ہونے کو تیار بھی ہو جائے, تو کیا ہم خود اپنے بیریئرز ہٹانے کو تیار ہیں؟ چائنا ڈیڈ دیٹ. انہوں نے سارے بیریئرز کراس کیے. اور جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے کہ چائنا ایک بہت کنزرویٹو سوسائٹی ہے, بہت اوپن سوسائٹی نہیں ہے جس طرح ویسٹ ہے, لیکن ویسی کنزرویٹو سوسائٹی نے بھی جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اپنے ملک کو ہی لے کے جانا ہے تو پھر وہ لے کے پہنچے وہاں پہ. سو دیر آر لیسنس ٹو بی لرنڈ فرام دیز اسٹوریز. اور ہم نے اپنی پاپولیشن کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے گیون دا پریزنٹ سیناریو پولیٹیکلی. چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیز جو اتنی زیادہ آبادی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے, اسی کو پراپر پالیسی میکنگ کے ساتھ ہم اپنی فیور میں بھی یوز کر سکتے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.